کلمہ طیب اور کلمہ خبیث، فرق جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے سنا ہے کچھ لوگوں سے جو ظاہری طور پر خود کو نیک مسلم تو کہتے ہیں مگر اللہ کی کتاب کو مستقل نامکمل ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں، کبھی کہتے ہیں کہ قرآن میں زکوٰۃ کی مقدار نہیں، یا قرآن میں کلمہ طیب نہیں، تو یہ کیسے مسلم ہیں؟ بھائی ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے ایک خود ساختہ عقیدہ بناتے ہیں، یا اس عقیدہ کو کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب سے لے لیتے ہیں، اور پھر اس عقیدے کو اللہ کی کتاب میں تلاش کرتے ہیں، اور جب ان کا وہ خود ساختہ عقیدہ اللہ کی کتاب میں نہیں ملتا تو یہ لوگ اپنا عقیدہ درست کرنے کی بجائے ان انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو مسترد کرنے کے بجائے اللہ کی کتاب کو نامکمل قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ جو اللہ نے قرآن میں 90 سے زائد آیات میں اپنی صلاۃ کو سمجھایا، تو کیا ان کی نماز اللہ کی صلاۃ جس کے معنی رابطہ کے ہیں اس کے معیار پر پوری اترتی ہے، یا ان کی 2.5% والی زکوٰۃ اللہ کی زکوٰۃ جس کے معنی جواز دینے کے ہیں اس کے معیار پر پوری اترتی ہے؟ مگر ان لوگوں نے اپنے فرقہ وارانہ عقائد کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اسی انا کی خاطر وہ اللہ کی کتاب سے ظاہر ہونے والی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا بھائی، آپ کی زکوٰۃ اور صلاۃ کے موضوع پر ویڈیو تو میں نے دیکھی ہیں، لہٰذا اب میرا سوال کلمہ طیب کے بارے میں ہے کہ قرآن میں کلمہ طیب کیا ہے، اور جس کو معاشرہ کلمہ طیب کہتا ہے کیا وہ بھی قرآن میں ہے؟ بھائی معاشرے میں جو کلمہ طیب بیان کیا جاتا ہے وہ 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، جو قرآن کی سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے، اور کلمہ کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، جو قرآن کی سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 29 سے لیا گیا ہے۔ مگر قرآن میں کلمہ طیب کا تصور بالکل مختلف ہے۔ اس کلمہ طیب میں 2 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ کلمہ ہے اور کلمہ کے معنی بول یا الفاظ کے ہیں، اور اس میں دوسرا لفظ طیب ہے۔ آئیے اس طیب لفظ کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ آپ پہلے قرآن کی سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 24 سے 26 دیکھیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ کیا نہیں دیکھا کیسے ضرب لگاتا ہے اللہ ایک مثال، ایک کلمہ طیب جیسے ایک درخت طیب، اس کی بنیاد مضبوط اور اس کی شاخ بیج خاص آسمان لاتا ہے۔ اس کا حاصل کرنا تمام زندگی، 7 حکم اس کے رب، اور ضرب لگاتا ہے اللہ خاص مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ یاد دہانی لیں۔ اور مثال ایک کلمہ خبیث جیسے ایک درخت خبیث جو اکھاڑ لیا جائے اوپر سے، خاص زمین کے نہیں، یقیناً اس کو ٹھہراؤ سے۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ نے 2 طرح کے کلمے بیان کیے ہیں۔ ایک کلمہ تو طیب ہے اور دوسرا کلمہ خبیث ہے، یعنی خبیث لفظ طیب لفظ کے متضاد ہے۔ تو ہمیں پہلے طیب اور خبیث لفظ کو قرآن سے سمجھنا ہے۔ بھائی میں نے سنا تھا کہ طیب لفظ کے معنی پاک کے ہیں، اور چونکہ خبیث لفظ طیب لفظ کے متضاد آیا ہے
تو خبیث لفظ کے معنی ناپاک کے ہیں، اور بھائی پاک لفظ کی کیا معنی ہے؟ وہ تو مجھے نہیں پتا، ہم لوگ تو کسی بھی چیز پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کو پاک سمجھ لیتے ہیں۔ آئیے بھائی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ لفظ طیب اور خبیث کس کس کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ قرآن کی سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 26 دیکھیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خاص خبیث جماعتیں خبیث لوگوں کے لیے، اور خاص خبیث لوگ خبیث جماعتوں کے لیے، اور خاص طیب جماعتیں طیب لوگوں کے لیے، اور خاص طیب لوگ طیب جماعتوں کے لیے۔ وہ ہیں آزاد سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور دیا ہوا کرم والا۔ بھائی اس آیت میں طیب لوگ اور طیب جماعتیں اور خبیث لوگ اور خبیث جماعتیں کے الفاظ دیکھ کر یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ طیب یا پاک لفظ کے معنی کوئی دھلا ہوا کہ نہیں ہو سکتے۔ جی میرے بھائی، اس بات کی مزید تصدیق کے لیے آپ قرآن کی سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 2 دیکھیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور دے دو خاص یتیموں کو ان کے مال، اور نہیں تم بدل لو خاص خبیث کو ساتھ خاص طیب کے، اور نہیں تم حاصل کرو ان کے مال طرف تم سب کے مال، بے شک وہ ہے گناہ بڑا۔ بھائی اس آیت میں طیب مال اور خبیث مال کے الفاظ دیکھ کر اب تو یقین آ گیا کہ طیب یا پاک لفظ کے معنی کوئی دھلا ہوا کہ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ جو ہم لوگ کلمہ طیب کو پڑھ کر چیزوں کو پاک کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جی میرے بھائی، اب خبیث لفظ کی تصدیق کے لیے آپ سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 74 دیکھیں۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور لوط ہم نے اس کو عطا کیا حکم اور علم، اور ہم اس کو نجات دی خاص بستی میں سے، وہ جو ہے عمل کرتی خاص خبیث، بے شک وہ ہیں قوم بری فسق کرنے والی۔ بھائی اس آیت میں اللہ نے ایک گمراہ قوم کی مثال دی ہے جو قوم خبیث عمل کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ انسان کے اعمال بھی خبیث یا طیب ہو سکتے ہیں۔ جی میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں 43 مرتبہ طیب کا لفظ استعمال کر کے اور 16 مرتبہ خبیث کا لفظ استعمال کر کے خبیث اور طیب لفظ کے معنی واضح کر دیے ہیں، جن کے مطابق ہمارے جو عمل اللہ کی کتاب کے مطابق ہیں، ہمارے وہ عمل طیب عمل ہیں، اور ہمارے جو عمل اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے وہ عمل خبیث عمل ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ یا جماعتیں اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرتی ہیں، وہ لوگ یا جماعتیں طیب لوگ یا جماعتیں ہیں، اور جو لوگ یا جماعتیں اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتی ہیں، وہ لوگ یا جماعتیں خبیث لوگ یا جماعتیں ہیں۔ اور اسی طرح جو مال آپ اللہ کی کتاب میں بیان طریقے کے مطابق کماتے اور خرچ کرتے ہیں، وہ مال طیب مال ہوتا ہے، اور جو مال آپ اللہ کی کتاب میں بیان طریقے کے مطابق نہ ہی کماتے ہیں اور نہ ہی خرچ کرتے ہیں، وہ مال خبیث مال ہوتا ہے۔ اور اسی سے کلمہ طیب کے معنی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، یعنی جو کلمہ یعنی بات اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، وہ قرآن کے مطابق بات کلمہ طیب ہے، اور جو کلمہ یعنی بات اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے،
وہ قرآن کے متضاد بات کلمہ خبیث ہے۔ یا اللہ، بھائی میں نے تو ایسی بہت بڑی بڑی دینی جماعتیں دیکھی ہیں اور ان بڑی دینی جماعتوں کے بہت بڑے بڑے دینی اجتماع دیکھے ہیں جن میں اللہ کی کتاب کے بجائے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے درس دیا جاتا ہے، تو کیا اتنے سارے لوگ اور اتنی ساری جماعتیں بھی خبیث ہو سکتی ہیں؟ بھائی قرآن کے مطابق خبیث ہمیشہ اکثریت میں رہیں گے۔ دیکھیں اللہ آپ سے سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 100 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ کہہ دو نہیں برابر خاص خبیث اور خاص طیب، اور اگر تمہیں تعجب لگے اکثریت خاص خبیث کی، پھر محتاط رہو اللہ سے اے رکھنے والوں خاص سمجھ، تاکہ تم سب فلاح پاؤ۔ یا اللہ، تو بھائی اب میں خود کو ان خبیث جماعتوں اور خبیث لوگوں سے کیسے دور کروں؟ بھائی اس میں آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو خبیث لوگوں اور خبیث جماعتوں سے دور کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ آپ اگر اللہ کی کتاب پر عمل کر کے خود کو ایک مومن بنائیں گے تو دیکھیں اللہ آپ سے سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 179 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم على الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسله من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ نہیں ہے اللہ چھوڑنے کے لیے خاص مومنین کو اوپر جو تم ہو اوپر اس کے، جب تک کہ جدا نہ کر دے خاص خبیث کو خاص طیب سے، اور نہیں ہے اللہ تم سب کو مطلع کرنے کے لیے اوپر خاص غیب کے، اور لیکن اللہ منتخب کرتا ہے اس کے رسولوں سے جو چاہے، پھر ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور محتاط رہو پھر تم سب کے لیے بدلہ ہے عظیم۔ تو بھائی یاد رکھیں کہ اگر آپ اللہ کی کتاب پر عمل کر کے خود کو ایک مومن بنائیں گے تو آپ کو خبیث لوگوں اور خبیث جماعتوں سے دور کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ بس آپ کو قرآن سے ایمان والوں کی 88 سے زائد ذمہ داریاں دیکھنی ہیں اور اپنا ایمان و اعمال اللہ کی کتاب کے مطابق کرنے ہیں۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن سے میری ہدایت کی۔ بس ایک آخری سوال ہے کہ کیا آپ مجھے قرآن سے اسی موضوع سے متعلق ایمان لانے والوں کی ذمہ داریوں میں سے کوئی ایک ذمہ داری دکھا سکتے ہیں؟ جی میرے بھائی، ہم لوگوں میں ایک خاص بات ہے کہ ہم لوگ بغیر قرآن سے تصدیق کیے کسی بھی چیز کو پاک یا ناپاک قرار دے دیتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ کتے کو ایک ناپاک یعنی غیر طیب جانور کہہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو جو لوگ بغیر کسی قرآنی دلیل کے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو غیر طیب کہتے ہیں، اللہ ان کو سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 87 میں ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے جو لوگ ایمان لائے ہو، نہیں تم حرام پابند کرو طیبات کو جو جائز کی اللہ نے تم سب کے لیے، اور نہیں تم حد سے بڑھو، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا خاص حد سے بڑھنے والوں کو۔ تو میرے بھائی، ہمیں خود سے کسی بھی چیز کو
غیر طیب نہیں قرار دینا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو عمل اللہ کی کتاب کے مطابق ہیں ہمارے وہ عمل طیب عمل ہیں، اور ہمارے جو عمل اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہیں ہمارے وہ عمل خبیث عمل ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ یا جماعتیں اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرتی ہیں وہ لوگ یا جماعتیں طیب لوگ یا جماعتیں ہیں، اور جو لوگ یا جماعتیں اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتی ہیں وہ لوگ یا جماعتیں خبیث لوگ یا جماعتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو مال آپ اللہ کی کتاب میں بیان طریقے کے مطابق کماتے اور خرچ کرتے ہیں وہ مال طیب مال ہوتا ہے، اور جو مال آپ اللہ کی کتاب میں بیان طریقے کے مطابق نہ ہی کماتے اور نہ ہی خرچ کرتے ہیں وہ مال خبیث مال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو کلمہ یعنی بات اللہ کی کتاب کے مطابق ہے وہ قرآن کے مطابق بات کلمہ طیب ہے، اور جو کلمہ یعنی بات اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے وہ قرآن کے متضاد بات کلمہ خبیث ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ کی نظر میں مسلم بننا ہے تو آپ کے لیے صرف کلمہ طیب پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو منافق بھی پڑھتا ہے اور قرآن مومن بھی پڑھتا ہے، فرق صرف عمل کا ہے۔ تو آپ کے جتنے اعمال قرآن سے دور ہیں آپ اتنے منافق ہیں، اور آپ کے جتنے اعمال کلمہ طیب یعنی قرآن کے مطابق ہیں آپ اتنے ہی مسلم ہیں۔ تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کلمہ طیب کے مطابق قرآن سے ایمان والوں کی 88 سے زائد ذمہ داریاں دیکھ کر اپنے اعمال درست کریں اور خود کو ایک مکمل مسلم بنائیں۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔